السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو فرض کیا ہے اور نماز کی بہت اہمیت ہے۔ گویا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو کل قیامت کے دن جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا ہم پھنس جائیں گے۔ ہمارا نام اعمال جب کھولا جائے گا تو ہم پھنس جائیں گے دوستوں اور بزرگوں۔ اس لیے نماز بہت اہم عبادت ہے، اس کو ہمیں پابندی سے پڑھنا ہے۔ چاہے ہم بیمار ہیں تو بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، چاہے ہم سفر میں ہیں تو سفر کے حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، چاہے ہم کھیت کھلیان میں کام کر رہے ہیں وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے، چاہے ہم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں بیماری کی حالت میں ہیں، ایسے عالم میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے، ایک اچھی عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے۔ اس کو ہم سب کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے، یعنی جو بے نمازی ہے، جنہیں کبھی سجدہ نصیب نہیں ہوا ہے، نماز نصیب نہیں ہوئی ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے لوگ جب مرتے ہیں تو مٹی جیسی قبول نہیں کرتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ ایک بوڑھی جن کا تیل زمین پر گر جاتا ہے اور بوڑھی کے پاس اتنا ہی تیل تھا، اب کرے تو کیا کرے؟ لہذا وہ بوڑھی اماں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے اور شکایت درج کرواتی ہے کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المؤمنین، زمین نے میرا تیل چوس لیا ہے۔ اے امیر المؤمنین، تمہاری حکومت 22 لاکھ مربع میل کے اوپر ہے۔ اے عمر بن خطاب، آپ کچھ ایسا کام کیجئے کہ یہ زمین تیل اگر کر مجھے واپس کر دے۔ لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک پرزہ لکھتے ہیں اور اس بوڑھی اماں سے کہتے ہیں کہ اے بوڑھی اماں، جاؤ اس پرزے کو اسی جگہ پر رکھ دینا جہاں پر آپ کا تیل گر گیا ہے۔ جس زمین نے آپ کے تیل کو چوس لیا ہے آپ اسی جگہ پر اس پرزے کو رکھ دینا۔ لہذا وہ بوڑھی اماں آتی ہے اور اس پرزے کو اسی جگہ پر رکھ دیتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ تیل زمین واپس کر دیتی ہے۔ لوگ حیرت زدہ تھے، لوگ بھیڑ بھڑکا لگا ہوا تھا، بہت سارے لوگ وہاں جمع تھے۔ جب یہ ماجرا دیکھا، یہ واقعہ دیکھا، یہ بات دیکھی، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر اس پرزے میں کیا لکھا ہوا ہے، کون سی ایسی بات لکھی ہوئی ہے کہ زمین نے اس پرزے کی وجہ سے ڈر سے تیل کو واپس کر دیا۔ لہذا زمین نے تیل کو واپس کر دیا ہے۔ ان کی حکومت دیکھیے، زمین پر بھی ان کی حکومت تھی۔ شیطان ان کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے، راستہ تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ لہذا لوگوں نے جب اس پرزے کو کھول کر دیکھا تو اس پرزے میں لکھا ہوا تھا کہ اے زمین، اگر تو تیل واپس نہیں کرتی ہے تو یاد رکھنا تیرے اندر میں بے نمازی کو دفن کر دیا کرو، بے نمازی کو دفن کر دیا کرو۔ لہذا اس بات کے ڈر سے کہ میرے اندر بے نمازی نہ آ جائے، اس بات کے ڈر سے کہ میرے اندر ایسے لوگوں کو دفن نہ کیا جائے جو نماز نہیں پڑھتا ہو، نماز کو ترک کر دیا کرتا ہو، نماز چھوڑ دیا کرتا ہو، زندگی میں کبھی سجدہ نصیب نہیں ہوا ہو، زمین بھی ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔
تو دوستوں اور بزرگوں افسوس کی بات ہے زمین ہمیں قبول نہیں کرتی. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ پابندی سے نماز ادا کریں. سب کو چاہیے کہ ہم تمام لوگ پابندی سے جو فرض ہم پر کیا گیا ہے، نماز فرض کی گئی ہے، ان کو کم سے کم ہم ادا کریں. ہم تمام لوگ سوئے رہتے ہیں، ہم تمام لوگ فجر کی اذان سنتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، اٹھتے نہیں. ظہر کے نماز کے وقت